ان چیزوں کے نام بتا دیے، اللہ نے پہلے سے تیار کیا تھا، بھیج رہا ہوں خلیفہ بنا کر تو ویل ایکیوبڈ کر کے بھیج رہا ہوں، تمام چیزوں کے نام بتا دیے۔ چیزوں کے نام کی بحث میں ابھی ہم نہیں جا رہے، وہ تفاسیر میں دیکھیے گا۔ قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، اللہ نے فرمایا کہ کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ میں خوب جانتا ہوں چھپی ہوئی باتوں کو جو آسمان اور زمین کی ہیں، وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں خوب جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو، جو تم چھپاتے ہو۔ ایک امکان ہے واللہ عالم، شاید فرشتوں کے اپنے دل میں بھی خواہش ہو، ہم بھی تو پڑے ہیں راہوں میں، اے اللہ ہم بھی تو تسبیح کر رہے ہیں، ہم بھی تو ہم کر رہے ہیں، کچھ ہمیں بھی۔ اللہ فرماتا ہے میں خوب جانتا ہوں جو تم ظاہر کر رہے ہو، جو چھپا رہے ہو۔ لیکن صرف تسبیح مقصود نہیں تھی، باری تعالیٰ کی نمائندگی کر کے زمین پر اس کی اطاعت اور اس کے احکام کا نفاذ، یہ سارے مباحث ہیں جو آگے انشاءاللہ ہمارے سامنے آئیں گے۔ اس سب کے لیے آدم کو چنا گیا اور منتخب کیا گیا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور یاد کرو جو ہم نے فرشتوں سے کہا کہ تم سب آدم کو سجدہ کرو، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ یہ قصہ میں نے جیسے کہ عرض کیا کہ 7 مرتبہ آئے گا انشاءاللہ تعالی، اور ہر مرتبہ جب یہ واقعہ آئے گا تو تفصیل آتی چلی جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ یہاں مختصر ہے کیا اللہ نے اس فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کرو آدم کو، تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا۔ ابلیس جنات میں سے ہے، یہ بات سورہ کہف آیت نمبر 50 میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ جنات میں سے تھا، بڑا عبادت گزار، تو کئی فرشتوں کی صفوں میں پہنچا ہوا تھا۔ ابا، اس نے انکار کیا، واستکبر، اور بڑا بننا چاہا، تھا تو کچھ نہیں، بڑا بننا چاہا، اور دنیا میں جو بھی کوئی تکبر کر رہے ہے کچھ نہیں اس کے پاس، بس وہ بننا چاہ رہا ہے۔ واستکبر، اس نے بڑا بننا چاہا، وکان من الکافرین، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ وقلنا، اور ہم نے کہا، اللہ فرماتا ہے یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم تم رہو اور تمہاری بیوی بھی جنت میں، وکلا منہا رغدا حیث شئتما، اور تم دونوں اس میں سے کھاؤ جہاں سے چاہو اطمینان سے، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اور اس درخت کے قریب نہ جانا، فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، تو ورنہ تم دونوں نقصان کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ یہ اصل میں ایک ڈیمونسٹریشن ہے ہمیں سمجھانے کے لیے کہ دیکھو شیطان تمہارا دشمن ہے، اور کس کس طرح ورغلائے گا، چوکنے رہنا۔ وہ ورغلانے کے کیا کیا اس کے انداز تھے، وہ مکی صورتوں میں اس واقعے کے ذیل میں ہمارے سامنے آئیں گے۔ تو ہمیں سمجھانے کے لیے واقعہ کرایا گیا، تو روکا گیا اس مقام پر کہ دیکھو فلاں درخت کے قریب نہ جانا۔ بھئی کون سا درخت تھا، چھوڑ دیں اس بحث کو، ایک پابندی لگائی گئی تھی، اس کے بارے میں کہا کہ اس کے قریب نہ جانا۔ فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ عَنْهُمَا فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ عَنْهَا، پھر شیطان نے ان دونوں کو پھسلایا اس سے، فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، پھر انہیں وہاں سے نکلوا دیا جس راحت کی جگہ میں وہ تھے۔ کیسے کیسے یہ معاملہ ہوا، یکدم نہیں، بڑے ڈولے ڈالے اس نے۔ تفصیل کہاں آئے گی جی؟ مکی صورتوں میں انشاءاللہ تعالی۔ آگے فرمایا وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اور ہم نے کہا کہ تم اتر جاؤ، تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے۔ اول تو انسان اور شیطان کی دشمنی، اور اللہ معاف کرے کہ شیطان کے چکر میں پڑ کر انسانوں کی آپس کی بھی دشمنی۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے اور ایک وقت تک کے لیے سامان زندگی ہے، مختصر عرصے کے لیے بھیجے جا رہے ہو، ہمیشہ کے لیے نہیں۔ فَتَلَقَّى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ، پھر آدم علیہ السلام نے سیکھ لیے اپنے رب سے کچھ کلمات، فتاب علیہ، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ اللہ کی شان کریمی، اعتراف کیا آدم علیہ السلام اور حوا سلام علیہا نے، اللہ نے الفاظ بھی خود سکھائے، وہ پڑھیں گے انشاءاللہ سورہ اعراف آیت نمبر 43 میں، 43 میں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ قلنا اهبطوا منها جميعا، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تم سب سے کہا کہ یہاں سے اتر جاؤ، ہم نے کہا تم سب یہاں سے اتر جاؤ۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پس جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، پس جس نے میری ہدایت کی پیروی کی، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ دوسرا علم آ گیا، علم ہدایت۔ پہلا علم الاسماء، اشیاء کا علم،
خلافت اللہ کا نظام زمین پر قائم کرنا ہے تو زمین کے وسائل کا علم وہ پوٹینشلی آدم علیہ السلام کو اولاً دے دیا گیا اور نسل آدم دریافت کرتی چلی جا رہی ہے اس زمین کے وسائل کو. ضروری ہے البتہ علم الاسماء کے ساتھ اب علم ہدایت دیا جا رہا ہے کہ اپنے اس فزیکل سائنسز والے علم کو، ایکوائرڈ نالج کو تم تابع رکھنا ریویلڈ نالج کے، علم ہدایت کے، تب تو معاملہ صحیح چلے گا. یہی بات پہلی وحی کی پہلی آیت اقرا بسم ربک، پڑھو مگر رب کے نام کے ساتھ. آج پڑھو 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 بہت ہو گیا ہے، اللہ کا نام نکل گیا. ایسے ظالم لوگ ہو گئے کہ سلوگنز کیسے کیسے لگا دیا. ہمارے بچے اب بھی پڑھتے پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، زور سے بولے. اور ایک پورا میڈیا ہاؤس سے کہتا ہے پڑھنے لکھنے کے سوا پاکستان کا مطلب کیا. سنا کبھی آپ نے؟ سوچا کبھی آپ نے کس طرح ذہن بگاڑے جا رہے ہیں؟ پڑھنے لکھنے کے سوا پاکستان کا مطلب کیا؟ بھائی پڑھو لکھو کس نے منع کیا؟ مگر اللہ پہلے دن سے کہتا ہے پڑھو مگر رب کے نام سے. آج بہت زیادہ پڑھ لیا، بڑا ایکسپلوژن ہو رہا ہے نالج کا، بڑی ٹیکنالوجی ہے اور بہترین ٹیکنالوجی ظلم و ستم و بربریت کے لیے دنیا میں استعمال ہو رہی ہے آج. کیوں؟ وہ علم ہدایت کے تابع نہیں. یہ کہہ کر بھیجا جا رہا ہے جب جب تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے، جو میری ہدایت کی پیروی کریں گے ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا، اولئک اصحاب النار، یہی آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما. یہ چوتھا رکوع مکمل ہوا. متقین کا بیان، کافرین کا بیان، منافقین کا بیان آ گیا. قرآن کی بنیادی دعوت بھی آ گئی اور انسان کا شرف کہ اس کو خلافت کی ذمہ داری دے کر زمین پر بھیجا گیا، اس کا بھی ذکر ہمارے سامنے آ گیا. یہ 4 رکوع ہم نے مکمل کیے اور چوتھے رکوع کا میں ذکر کر رہا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر، خلافت کا بیان، انسان کے شرف کا بیان، علم الاسماء، علم ہدایت دونوں کا تذکرہ ہوا. یہ 4 رکوعوں کے بعد اب بنی اسرائیل سے خطاب شروع ہو رہا ہے. ایک رکوع پڑھیں گے اور پھر 8 رکعت ادا کریں گے انشاءاللہ تعالی. بنی اسرائیل ہم سے پہلے امت مسلمہ تھے، ان کا مزید تفصیلی تعارف بعد میں آ جائے گا. حضور مدینہ تشریف لائیں، علیہ السلام یہود آباد ہیں، خاص طور پر مدینہ میں بنی اسرائیل سے ان کا تعلق ہے. ان لوگوں کو دعوت دی جا رہی ہے کہ تم تو کتاب کے پڑھنے والے، تم تو پیغمبروں کے ماننے والے، تمہاری کتابوں میں آخری رسول کی بشارتیں موجود ہیں، ایمان لاؤ. 5واں رکوع ابھی پڑھ رہے ہیں، اس میں بنی اسرائیل کو دعوت دی جا رہی ہے، خصوصاً یہود کو. اس کے بعد تفصیلی کلام آئے گا بنی اسرائیل کے ماضی کے کرتوتوں کے حوالے سے، اس پر بعد میں بات ہوگی انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل میری نعمت یاد کرو جو میں نے تمہیں بخشی. وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِي بِعَهْدِكُمْ، تم مجھ سے کیے گئے عہد کو پورا کرو، میں تم سے کیے گئے عہد کو پورا کروں گا. وہ عہد یہ تھا کہ آخری پیغمبر پر تم ایمان لاؤ گے تو اللہ تمہیں رہنمائی بھی دے گا، ہدایت بھی دے گا، رحمت سے بھی نوازے گا. وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور مجھ ہی سے ڈرو. وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور اس پر ایمان لاؤ جو میں نے نازل کیا یعنی قرآن، یہ اس کی تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے ساتھ ہے. وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور تم اس کے پہلے کافر تو نہ بنو. وہ تو مشرکین عرب تھے، ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا کتاب کیا ہوتی ہے، پیغمبر صدیوں سے کوئی کتاب رسول ان کے نہیں آئے. تم تو کتابوں کے ماننے والے، پیغمبروں کے ماننے والے، تم تو ان باتوں کو سمجھتے ہو اور آخری پیغمبر علیہ السلام کی بشارتیں تمہاری کتابوں میں موجود بھی ہیں، مانو. وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور اس کے پہلے کافر نہ بنو. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیات کے عوض تھوڑی قیمت وصول نہ کرو دنیا کے چند ٹکوں کے خاطر کہ تمہاری مذہبی گدیاں ختم ہو جائیں گی اور تمہیں تابع ہونا پڑے گا محمد الرسول اللہ علیہ السلام کے. یہ دنیا کے چند ٹکوں اور مفادات کی خاطر حق کا جانتے بوجھتے انکار نہ کرو. وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور مجھ ہی سے ڈرو. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور مت ملاؤ حق کو باطل سے. وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے بوجھتے حق کو نہ چھپاؤ. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور قائم کرو نماز اور ادا کرو زکوٰۃ. وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو.
دنیا کی محبت ان کے اندر آ گئی تھی، یہ پہچانتے تھے نبی علیہ السلام کو، بعد میں بھی تفصیل آئے گی، مگر جانتے بوجھتے رد کر رہے ہیں۔ کہا جا رہا ہے نماز قائم کرو، نماز سے اللہ کا خوف دل میں پیدا ہوگا، آخرت کا احساس پیدا ہوگا تو حق قبول کرنا آسان ہوگا۔ زکوٰۃ دو، مال خرچ کرو اللہ کی راہ میں، یہ مال کی محبت کم ہوگی تو حق قبول کرنا آسان ہوگا۔ ان کے ہاں جماعت کی نماز کا تصور ختم ہو گیا تھا، اور رکوع بھی ان لوگوں نے مائنس کر دیا تھا، شاید لگتا ہے ڈائریکٹ سجدے میں چلے جاتے ہوں گے، واللہ عالم۔ تو توجہ دلائے جا رہی ہے، رکوع کا بھی اہتمام کرو اور جماعت کے ساتھ نماز کا اہتمام کرو۔ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ خصوصاً ان کے علماء سے کہا جا رہا ہے، جو کتاب کے پڑھنے پڑھانے والے سمجھنے والے تھے، ان کو کہا جا رہا ہے بڑی خیر کی باتیں لوگوں کو بتاتے ہو، سب سے بڑا خیر تو آ گیا قرآن، اور صاحب قرآن محمد رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، مانو اور عمل کرو، دوسروں کو بڑی دعوتیں دے رہے ہو نیکوں کی، اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم کتاب کو پڑھتے پڑھاتے بھی ہو۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، اور حالانکہ تم کتاب پڑھتے بھی ہو۔ عام یہود کو تو پتہ بھی نہ ہو، تم تو علماء میں سے ہو، تم تو کتاب کو خوب جانتے ہو، تم چھپا رہے ہو حق کو۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ واستعینوا بالصبر والصلاۃ، اور صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ صبر کیا ہے؟ اپنے آپ کو روکنا، ایک ایک کانٹا چپ جائے تو برداشت کرنا، وہ بھی ایک ہے دنیا کی محبت سے روکنا، ورنہ آدمی حق سے دور ہو جاتا ہے۔ اور نماز کے ذریعے، پھر وہی نماز کا ذکر آیا، اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا، آخرت کی فکر پیدا ہوگی تو حق قبول کرنا تمہارے لیے آسان ہوگا۔ واستعینوا بالصبر والصلاۃ، اور صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ وانھا لکبیرۃ الا علی الخاشعین، اور ہاں وہ بڑی دشوار تو ہے مگر عاجزی اختیار کرنے والوں پر نہیں، جن کے دل میں اللہ کا خوف ہو ان کے لیے نماز ادا کرنا کوئی مشکل بات نہیں، صبر کرنا کوئی ان کے لیے مشکل بات نہیں۔ کون ہوتے ہیں یہ لوگ عاجزی کرنے والے؟ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، وہ کہ جو اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں، وانہم الیہ راجعون، اور یہ کہ وہ بے شک اس کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یہ آخرت کی فکر اور احساس ہوگا تو تم حق اور باطل کو گڑمڑ بھی نہیں کرو گے، اور باطل کو چھوڑ کر حق کی حمایت میں لگ جاؤ گے۔ یہ دعوت دی گئی ہے بنی اسرائیل، خصوصاً یہود کو جو مدینہ شریف میں آباد تھے۔ سورۃ البقرہ کا مطالعہ کر رہے ہیں، چھٹے رکوع کا آغاز کریں گے انشاءاللہ۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر ہے 47۔ میں حد تر امکان کوشش کر رہا ہوں کہ کچھ تشریحات اگلی نشست میں کل اور پرسوں ہمارے سامنے آ جائیں، تاکہ آج ہم کچھ نہ کچھ کوریج کر سکیں۔ جو لوگ لائیو ہمیں دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش یہ ہے کہ آج ہم موسٹ پرابلی اپنی گفتگو کو 11:15 تک مکمل کر لیں گے، لیکن کل سے انشاءاللہ وہ بھی جو لائیو ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ ذہناً تیار رہیں کہ ہم 1 گھنٹہ مزید لیں گے۔ آج پہلی رات ہے تو ہم تھوڑا وقت کم لے رہے ہیں، کل سے انشاءاللہ تعالی ہم 1 گھنٹہ بڑھا دیں گے۔ جو لوگ لائیو دیکھ رہے ہیں یہ بات ان کے لیے ہے۔ کیوں یہاں پر بیٹھے ہیں؟ رمضان کی راتیں قرآن کے ساتھ بسر کرنا حضور علیہ السلام کی اور آپ کے پیارے صحابہ کی سنت ہے۔ ایک حرف تلاوت کرتے ہیں، عام دنوں میں 10 نیکیاں ملتی ہیں، رمضان میں اجر بڑھ جائے گا۔ ایک آیت سمجھیں تو ابن ماجہ کی حدیث سے 100 رکعت نفل ادا کرنے سے افضل ہے۔ ایک آیت قرآن کی سمجھنا 100 رکعت نفل ادا کرنے سے افضل ہے، اور رمضان میں نفل کا ثواب فرض کے برابر ملتا ہے، اندازہ کر لیجئے۔ ہم لوگ 12-1 بجے تک تو کراچی والے ویسے بھی جاگ رہے ہوتے ہیں، تو کیوں نہ ہمارا یہ جاگنا عبادت ہو قرآن حکیم کے ساتھ۔ لائف ٹائم انویسٹمنٹ ہے کتنے گھنٹے کی؟ یعنی لائف ٹائم اس کا ریوارڈ ہے 140 گھنٹے میکسیمم ہم آپ کے لیں گے 29 راتوں میں۔ کتنے؟ 140 گھنٹے، 3 مرتبہ قرآن مکمل ہوگا۔ تراویح میں حافظ صاحب سے سنیں گے، ایک قرآن ہر آیت میں پڑھ رہا ہوں، دوسرا قرآن ہر آیت کا ترجمہ ہوگا، تیسرا قرآن سینکڑوں آیتوں کی تشریح، فرض نماز بھی، سنتیں بھی، تراویح بھی، وطر بھی، دعائیں بھی، اذکار بھی، پورا پیکج 140 آورز کا، پتہ بھی نہیں چلے گا۔ میں ریکویسٹ کر رہا ہوں، لائیو بھی کر رہا ہوں کہ جو لوگ فرسٹ ٹائم سن رہے ہیں، کیسے ہوگا رات کو اتنی دیر تک بیٹھیں گے؟ صرف 3 دن بیٹھیں انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ تعالی پھر آپ ایسی قرآن کی محفلوں سے جڑے رہیں گے۔ اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو توفیق دے، میرا آپ کا ہم سب کا بیٹھنا قبول کرے، اور اللہ وہ برکتیں عطا کرے۔ مسلم شریف کی روایت، جب کبھی بھی قرآن کی محفلیں سجتی ہیں اللہ 4 برکتیں عطا کرتا ہے۔ حدیث مسلم شریف میں اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، اللہ کے فرشتے احاطہ کرتے ہیں، گواہ بنتے ہیں،
اللہ ان کو سکینت کی کیفیت عطا فرماتا ہے، اور اللہ ایسے لوگوں کا ذکر اپنے مقرر فرشتوں کے سامنے فرماتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو قبول کرے۔ قرآن بھی شفاعت کرے گا، روزہ بھی شفاعت کرے گا۔ روزہ کہے گا دن بھر کھانے پینے سے روکا، قرآن کہے گا رات کو سونے سے روکا۔ آج 12 بجائیں، کل سے 1:15 تو بجائیں، 1 تو بجائیں، تاکہ تب تک تو ویسے ہی جاگتے ہیں، تو قرآن کی شفاعت ہمارے حق میں اللہ قبول فرما لے۔ اب آئیے مطالعہ شروع کریں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 47 چھٹے رکوع کا آغاز۔ پچھلا رکوع بنی اسرائیل کو دعوت، بنی اسرائیل کا تعارف کل کر لیں گے انشاءاللہ۔ اب تقریباً 9 رکوع آئیں گے، مستقل بنی اسرائیل کا ذکر۔ آج ہم امت مسلمہ ہیں، ہم سے پہلے یہ امت مسلمہ تھے، ان کا ذکر پہلے ہے، ہم سے خطاب بعد میں ہے۔ آیت 153 سے، اللہ اکبر، 150 آیتوں کے بعد ان کے کرتوتوں کا بیان ہے۔ البتہ 2/3 قرآن نازل ہو چکا ہے، تو ان بنی اسرائیل کے تعلق سے کافی باتیں مکی صورتوں میں آ چکی ہیں، وہ ترتیب میں ہم بعد میں پڑھیں گے۔ چنانچہ ابھی ہم دیکھیں گے کچھ واقعات مختصر ہیں، بعد میں مکی صورتوں میں تفسیر سے آ جائیں گے۔ پھر واقعات جو ابھی آ رہے ہیں ان میں زمانی ترتیب نہیں، بعد والا پہلے آ رہا ہے، پہلے والا بعد میں آ رہا ہے، لیکن یہ واقعات تفصیل سے مکی صورتوں میں آتے رہیں گے، تو اور وضاحت وہاں پر ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ارشاد ہوا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل تم میری نعمت یاد کرو جو میں نے تمہیں عطا فرمائی، وانی فضلتکم علی العالمین، اور میں نے تمہیں جہان والوں پر فضیلت عطا فرمائی، بہت فضیلت دی، صدیوں ان میں نبوت کا سلسلہ جاری رہا۔ مزید باتیں اگلی نشست میں آئندہ کل انشاءاللہ۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی شخص کسی دوسرے کا کچھ بدلہ نہ بنے گا، ولا يقبل منها شفاعہ، اور نہ کوئی اس سے جھوٹی سفارش قبول کی جائے گی، ولا يؤخذ منها عدل، اور نہ کوئی اس سے معاوضہ قبول کیا جائے گا، ولا هم ينصرون، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ دنیا میں پیسے دے کر سفارش کر کے چھوٹ جاتے ہیں، چھڑا لیتے ہیں، کوئی باہر سے بھی کال کروا لیتا ہے، جی ادھر چلتا ہے، اللہ کی عدالت میں نہیں چلے گا۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات عطا کی، يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، وہ تمہیں بری طرح سے دکھ پہنچاتے، عذاب دیتے، يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش کا معاملہ تھا تمہارے لیے۔ وہ جو نجومیوں نے بتا دیا فرعون کو، مشہور واقعہ ہے نا، ایک لڑکا پیدا ہوگا بنی اسرائیل میں، تیری سلطنت کا تیاں پاچا کر دے گا۔ اس نے کہا میں سارے قتل کرا دوں گا، سارے لڑکے قتل کروانے شروع کر دیے۔ اللہ اکبر، جس ایک سے ہونا تھا اسی کو اللہ نے اسی فرعون کے دربار میں پرورش اسی کے اخراجات پہ دلوائی ہے نا ذہن میں، لیکن لڑکوں کے قتل کرنے کا اعلان، اس کا تذکرہ کہ دیکھو بنی اسرائیل کس قدر ظلم تم پر ہو رہا تھا، ہم نے تمہیں نجات دی۔ وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں تمہارے لیے تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور یاد کرو جب ہم نے تمہارے لیے دریا کو پھاڑ دیا، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، پھر ہم نے تمہیں بچا لیا، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تمہارے دیکھتے دیکھتے ہم نے آل فرعون کو ڈبو دیا، غرق کر دیا۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 رات کا وعدہ کیا، یعنی 40 رات دن۔ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، پھر تم نے بچڑے کو ان کے بعد معبود بنا لیا، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم تو ہو ہی ظالم۔ میں نے عرض کیا تھا یہاں مختصر ہیں یہ واقعات، ہمارے علم میں بھی ہیں، مکی صورتوں میں تفصیل اپنی جگہ آ جائے گی انشاءاللہ۔ ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون، پھر ہم نے تمہیں اس کے بعد معاف کر دیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب یعنی تورات عطا کی اور فرقان، حق و باطل میں فرق کر دینے والی بات، تاکہ تم ہدایت پالو۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ، اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، یا قوم انکم ظلمتم انفسکم، اے میری قوم بے شک تم نے اپنے اوپر ظلم کیا، باتخاذکم العجل، بچڑے کو معبود بنا کر، فتوبوا الی باریئکم، تو تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف رجوع کرو، فقتلوا انفسکم، اور اپنوں کو قتل کرو۔
اللہ نے جب نجات دے دی، ایک اور قوم کو دیکھا وہ بچھڑے کی وہ جو ہے، بلکہ مصر میں جو ہے وہ یہ گائے کی تقدس بھی موجود تھا، وہ ذہن میں ان کے بھی رہا، کسی کا معبود دیکھا تو کہا ہمارے لیے بھی بنا دیا جائے۔ بعد میں وہ سامری جادوگر، اس کا واقعہ آ جائے گا انشاءاللہ، اس کی ساری پلاننگ کے نتیجے میں یہ لوگ بھی بچھڑے کی پوجا پاٹ میں رکھے، کچھ لوگ اس شرک میں مبتلا ہوئے، تو توبہ یہ بتائی گئی کہ اپنے اپنے قبیلے کے مشرکوں کو قتل کرو۔ اپوسٹیٹ یعنی مرتد، دین سے پھر جانے والا، اس کی سزا قتل ہے۔ یہ پچھلی شریعت میں بھی تھی، اپوسٹیٹ مرتد دین سے پھر جانے والا، اس کی سزا قتل تھی۔ شریعت موسوی میں بھی، ہماری شریعت میں بھی یہی ہے، اس کی طرف اشارہ۔ فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے اپنوں کو قتل کرو، یعنی جنہوں نے شرک کیا۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ، یہ تمہارے لیے تمہارے پیدا کرنے والے اللہ کے نزدیک بہتر ہے۔ فَتَابَ عَلَيْكُمْ، پس اس نے تمہاری توبہ قبول فرما لی۔ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک وہ اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ ہم سب کو بھی سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور یاد کرو جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ، لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، کہ ہم ہرگز تمہاری بات نہ مانیں گے جب تک کہ اللہ کو کھلم کھلا نہ دیکھ لیں، معاذ اللہ۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، پھر تمہیں بجلی کی کڑک نے آ لیا اور تم دیکھتے ہی رہ گئے۔ یہ 70 افراد موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گئے طور کی طرف، کہنے لگے نہ نہ، ہم تو خود پہلے ڈیمونسٹریشن دیکھیں گے، اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھیں گے، پھر تمہاری بات کو مانیں گے۔ اللہ نے ایک ان پر موت کی کیفیت طاری کر دی۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، پھر ہم نے تمہاری موت کے بعد تمہیں زندگی عطا کی تاکہ تم شکر گزاری کا رویہ اختیار کرو۔ وظللنا علیکم الغمام وانزلنا علیکم المن والسلوى، اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا صحرا میں، اور ہم نے تم پر من و سلوہ اتارا۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم، پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں رزق میں سے عطا کی ہیں۔ وما ظلمونا، اور ان لوگوں نے ہمارا کوئی نقصان نہ کیا، ولکن کانوا انفسهم یظلمون، بلکہ وہ لوگ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ اللہ نعمتیں دے رہا تھا لیکن اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، زبانوں پر چٹخارے بھی آگے، کچھ اور مانگنے لگے، وہ ذکر آگے آیا چاہتا ہے اگلے رکوع میں۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور یاد کرو جب ہم نے کہا کہ تم داخل ہو جاؤ اس بستی میں۔ اس بستی کے بارے میں ایک سے زیادہ آرا، ایک علاقے کا کہا گیا، وہاں جاؤ، اس کو فتح کرو، اللہ کی شریعت پر عمل کرنے کے قابل بنو۔ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، پھر اس میں جہاں سے چاہو با فراغت کھاؤ۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے، مراد عاجزی اختیار کرتے ہوئے داخل ہونا۔ وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ، اور کہنا کہ اے اللہ بخش دے۔ اللہ نے فرمایا ہم تمہیں تمہاری خطائیں بخش دیں گے۔ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور ان قریب زیادہ دیں گے عمدگی کے ساتھ نیک اعمال کرنے والوں کو۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، پھر ظالموں نے دوسری بات سے اس بات کو بدل ڈالا جو کہی گئی تھی انہیں۔ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، پھر ہم نے ظالموں پر آسمان سے عذاب اتارا۔ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، اس لیے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ ایک بستی میں جانے کو کہا، اللہ کا نام لینا، اللہ سے مغفرت مانگنا، حطہ حطہ کہنا، انہوں نے کہہ دیا حمتا، اللہ دانے دیتے، ایک مراد گیہوں دے دے، یہ دے دے، وہی زبان پہ چٹخارے مادہ پرستی کا معاملہ۔ اللہ نے پھر عذاب نازل کیا۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی کا سوال کیا۔ فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے کہا کہ اپنا عصا پتھر پر مارو۔ ہاں صحرا میں بھٹک رہے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نعمتیں دے رہا ہے، اب پانی کا بھی انتظام۔ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا، تو پھوٹ پڑے اس سے 12 چشمے۔ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ، ہر قوم نے اپنے پینے کے گھاٹ کو جان لیا۔ کلوا واشربوا من رزق اللہ، 12 قبیلے تھے، قبائلی زندگی میں جھگڑے بہت ہوا کرتے تھے، ہر ایک کے لیے علیحدہ علیحدہ پانی کا انتظام بھی کر دیا۔ ایک ہی عصا کی ضرب موسیٰ علیہ السلام کی، تمام قبائل کے لیے پانی کا ہو گیا انتظام۔ کلوا واشربوا من رزق اللہ، کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق میں سے۔ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں فساد مچاتے مت پھرو۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، اور یاد کرو جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ ہم ایک کھانے پر ہرگز صبر نہ کریں گے۔ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْض، تو آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کریں کہ ہمارے لیے نکالے وہ جو کچھ زمین اگاتی ہے۔ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا، کچھ ترکاری اور ککڑی اور گندم اور مسور اور پیاز۔
منو سلوہ مل رہا تھا اللہ کی رحمت سے، اللہ کے فضل سے. ایک ہوتا ہے نا مال مفت دل بے رحم والی بات، اس کو تو سمجھنے لگے کہ فور گرانٹیڈ کا معاملہ ہے، اور جب کیا پیٹ بھرا ہو تو مستی سوچتی ہے نا، وہ مستی سوجی. ہاں ککڑی بھی مل جائے، گیہوں بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے، وہ بھی مل جائے. اب اللہ کا غضب. قال فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے، یعنی اللہ کا غضب اور اس کا بیان موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے. قال فرمایا انہوں نے اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کیا تم بدلنا چاہتے ہو وہ جو ادنا ہے اس سے جو کہ بہتر ہے. اللہ کی عطا من و سلوہ مہربانی فضل سے مل رہا ہے، تمہیں کوئی ایگزریشن نہیں کرنی پڑ رہی، سب کچھ تمہارا کھانے کے پینے کا انتظام ہو رہا ہے، اس کے مقابلے میں تم ادنا چیزیں لینا چاہتے ہو. اہبطوا مصرا، جاؤ کسی شہر میں جا کے خود آباد ہو جاؤ. یہ ہے غضب کا بیان. جاؤ خود جا کے تلاش کرو، کسی شہر میں جا کے سیٹل ہو جاؤ. فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ، تمہارے لیے وہ ہوگا جو تم مانگتے ہو. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اور ان پر ذلت اور محتاجی تھوپ دی گئی. وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور وہ اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹے. زیادہ تفصیل کرائے گی انشاءاللہ. جس قوم کو کہا تمہیں جہان والوں پر فضیلت دی، جب ناشکری پر آئے تو اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کی طرف سے ذلت اور محتاجی ان پر تھوپ دی گئی اور اللہ کے غضب کے ساتھ وہ لوٹے ہیں. یہ ہمیں سمجھایا جا رہا ہے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری نہ کرنا، احسان فراموشی کی روش اختیار نہ کرنا، ورنہ اللہ کے غضب کا شکار ہو جاؤ گے. ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ اس لیے ہوا کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے تھے. ویقتلون النبیین بغیر الحق، اور انبیاء کو ناحق قتل کیا کرتے تھے معاذ اللہ. ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ اس لیے ہوا کہ ان لوگوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے بڑھ جانے والے تھے. یہ ہے بنی اسرائیل کا ذکر. نعمتوں کی ناشکری ہو رہی ہے، پیغمبر کی مخالفت ہو رہی ہے، پیغمبر کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، تو اب اللہ کا غضب ان کے لیے بھڑک رہا ہے. ہمیں کچھ سمجھنا ہے اس میں، مگر آئندہ اسی سورۃ البقرہ کے بیان میں مزید وضاحت آئے گی. اگلی آیت ہے جس کا ایک نقطہ سمجھ لینے کی ضرورت ہے. ہر دور میں جو انبیاء آئے اس وقت کے لوگ انہی نبی کو مانتے، وہ صاحب ایمان ہوتے. اب آخری پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، انہیں مانے بغیر چارہ نہیں. یہ نقطہ کلیئر ہو تو ایک فتنہ کھڑا ہوتا رہا ماضی میں بھی وحدت ادیان کے عنوان سے اور یونٹی آف ریلیجن کے نام پر. ہماری بھی پروفیشنل یونیورسٹیز کے اندر کچھ ایتھیس قسم کے پروفیسرز اور ٹیچرز ہمارے اسٹوڈنٹس کے ذہنوں کو خراب کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ سارے ریلیجنز کی اچھی چیزیں نکال کر لے آؤ اور سب کا ایک کمبائنڈ سا بنا لو کچھ مرغوبہ سا، اور دیٹ وڈ بی دی یونیورسلی ایکسیپٹیبل ریلیجن فار آل. اللہ اکبر کبیرہ. یہ فتنے آج بھی ہیں، کچھ اشارہ کریں گے تاکہ ہمارے ذہن کلیئر ہوں اور ہمارے ینگسٹرز بیٹھے ہوئے انہوں نے دین کو سنبھالنا ہے، ان کو جواب دینا پڑے گا انشاءاللہ تعالی. تو بس وہ کچھ اشارے ہم کرتے رہیں گے. اگلی آیت کے بارے میں بھی یہ بحث چلتی رہی ہمارے ہاں. پہلے ترجمہ پہ تھوڑی سی وضاحت انشاءاللہ. ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے اور جو نصرانی ہوئے اور جو صابئین ہوئے. صابئین کے بارے میں ایک رائے، یہ ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار تھے مگر بعد میں بگاڑ میں مبتلا ہو گئے، ستارہ پرستی وغیرہ میں مبتلا ہو گئے. ایک رائے. من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا، جو کوئی ایمان لایا اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور جس نے کیا نیک عمل، فلہم اجرہم عند ربہم، تو ان کے لیے ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے. ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ایسے لوگوں پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. لو بھائی یہودی بھی ٹھیک، نصرانی بھی ٹھیک، عیسائی یہ بھی ٹھیک اور وہ بھی ٹھیک، نہ ان کو پہلے دعوت دی جا چکی ہے 5ویں رکوع میں. کس پر ایمان لاؤ؟ آخری پیغمبر پر صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بات. اب تو انہیں مانو گے تو صاحب ایمان. ایک بات. دوسری بات، البقرہ کی آیت نمبر 8 میں پڑھا ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے، کچھ لوگ اللہ اور آخرت کو مانتے، اللہ کہتے ہیں ان کا ایمان ہی نہیں. کون سا ایمان مسنگ ہے؟ ایمان برسالت. کچھ لوگ موسیٰ علیہ السلام کو مانے، عیسیٰ علیہ السلام کو مانے، آخری رسول کو نہ مانے تو اب ان کا ایمان ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا. تو یہ بلٹ ان ہے، وہ دعوت آلریڈی دی جا چکی ہے. ایک. اور دوسرا، ہر دور میں جو اس وقت کے نبی پر ایمان لائے وہ اس وقت کا مسلم، وہ انشاءاللہ صاحب عمل اور صاحب کردار ہے تو کامیاب ہوگا. مگر اب آخری رسول پر ایمان لانا ضروری. مزید بنی اسرائیل کا تذکرہ اور ان کی امت کے واقعات کا بیان. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور یاد کرو جب ہم نے تم سے اقرار لیا اور ہم نے تمہارے اوپر کوہ طور کو اٹھایا. بڑا ایک عجیب معاملہ. خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، جو تمہیں عطا کیا گیا اسے مضبوطی سے تھامو، اللہ کی کتاب. وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور جو اس میں ہے اسے یاد رکھو تاکہ تم متقی بن سکو. ایک بڑے عجیب انداز میں پہاڑ کو ان پر معلق کر کے ایک کیفیت
لیے طاری کی گئی اور اقرار کرایا گیا. لیکن ثم تولیتم من بعد ذلك، پھر اس کے بعد تم پھر گئے. فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین، پھر پس اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تم پر اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوتے. اللہ معاف بھی فرماتا رہا، بار بار معاف فرماتا رہا، مگر ان کی ہٹ دھرمی اسی روش پر ان کو لے جاتی رہی. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، اور یقیناً تم نے ان لوگوں کو جان لیا جنہوں نے تم میں سے ہفتے کے دن کے بارے میں زیادتی کی. فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَادَةً خَاسِئِينَ، تب ہم نے ان سے کہا کہ تم ذلیل بندر بن جاؤ. یہ اصحاب السبت، سبت کہا جاتا ہے ہفتے والے. ان کا واقعہ انشاءاللہ سورۃ الاعراف رکوع نمبر 21 میں آئے گا، وہیں تفصیل بیان کی جائے گی. ایک فتنہ یہ اٹھایا جاتا ہے، دیکھو جی قرآن لوگوں کو بندر کہتا ہے، بندر کہتا ہے. اللہ کے بندوں، کانٹیکسٹ تو پڑھو، واقعہ تو پڑھو. واقعہ کیا ہوا، کن لوگوں نے حرکت کی، ان کو کیا سزا دی گئی، اس کا بیان ہے. آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کیا جاتا ہے اور پھر ڈش قسم کے لوگ، ڈش لوگ جو ہے وہ فتنہ کے نام سے ایک سو کالڈ مووی سی بناتے اور ہمارے ذہنوں کو خراب کرتے. معاذ اللہ، اللہ ان تمام فتنوں سے، اور فتنہ ایک چھوٹی سی مووی بنائی گئی تھی، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. آؤٹ آف ریفرنس کانٹیکٹ، آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کر کے شرارتیں کی جاتی ہیں. بہرحال ہم نے جواب دینا ہے. یہ اشارے میں اس لیے کر رہا ہوں، اللہ ہم سے پوچھے گا، ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہم دنیا میں جا رہے ہیں، دنیا میں ریپرزنٹیشن دے رہے ہیں. ہمارے بچے دنیا کے کونے میں جا کر میڈلز لے لیں، ہمارے بچے جا کر جو ہے وہ سرٹیفیکیشن لے رہے ہیں. اللہ پوچھے گا تم نے میری کتاب کو ڈیفینڈ کیا کہ نہیں، تم نے میری کتاب کو ریپرزینٹ کیا کہ نہیں، تم نے ایمان والوں پر اٹھنے والے اعتراضات کا جواب دیا کہ نہیں دیا. ہمارے بچوں میں بڑی صلاحیت ہے، ینگسٹرز کی میں بات کر رہا ہوں، اللہ انہیں قبول فرمائے اپنے دین کی خدمت کے لیے. فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، پھر ہم نے اسے اس وقت کے موجود لوگوں کے لیے اور بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت بنا دیا. دیکھو اللہ کی شریعت سے کھیلنے والوں کا یہ انجام ہوتا ہے. وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، اور متقین کے لیے اس کو نصیحت کا ذریعہ بنا دیا. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، کہ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو. اتنا سادہ سا معاملہ نہیں ہے. سورت کا نام کیا ہے؟ البقرہ. اس کا یہ مطلب نہیں پوری سورت میں گائے کا بیان ہو، نہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک لفظ لیا جاتا ہے اسی کو سورت کا نام رکھ دیا جاتا ہے. لیکن پس منظر ہے بنی اسرائیل کے دلوں میں گائے کا تقدس بیٹھ گیا تھا، جیسے آج ایک بہت بڑی قوم ہے ہمارے پڑوس میں، ان لوگوں میں بھی ہے. اور یہ تقدس ان کے دلوں میں بیٹھا تھا. ان کے حکمرانوں کے تصورات سے مصری قوم میں گائے کا کوئی تقدس موجود تھا. ان کی ذہنیت غلامانہ تھی، اور غلامانہ ذہنیت بیچاری کیا ہے، وہ مالکوں کی ہر بات کو قبول کر لیتی ہے. جیسے آج کتنے ہی کوالیفائڈ ایک مولوی ہو یا کتنے ہی کوالیفائڈ اور پروفیشن کا ہو، انتہائی معذرت کے ساتھ سادہ سے قمیص شلوار میں وہ کہیں پہنچ جائے 5 اسٹار ہوٹل میں تو پریشانی ہو جاتی ہے نا لوگوں کو. اور انتہائی جاہل قسم کا آدمی ذرا ویل ڈریس سو کالڈ انورٹڈ کاما میں پہنچ جائے تو جھک کے لوگ سلام کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ جہالت چھپی ہوئی اندر. انتہائی معذرت کے ساتھ یہ ہے غلامانہ ذہنیت. اللہ معاف کرے، مولوی وہ پسند ہے جو تھوڑی انگریزی بھی بولتا ہو. آئی ایم سوری، میں بھی انگلش بول رہا ہوں. مولوی آج وہ ایکسیپٹیبل ہے جو انگریزی بھی بولتا ہو. بھئی کیا مطلب ہے یار اس کا، یہ کیا ہم نے ذہنیت بنا رکھی ہے. ادھر بھی یہ مسئلہ تھا. مصری حکمران تھے ان کے اندر تقدس تھا گائے کا، ان کے دل میں بیٹھ گیا، اور کسی اور کو دیکھ کر بھی کہہ رہے ہیں ہمارا بھی معبود ایسا ہونا چاہیے. اس تقدس کو نکلوانا ایک بہت بڑا مقصد تھا. گائے ذبح کروائی جا رہی. ہوا کیا، وہ اگلے رکوع میں آئے گا. ایک بندہ ہو گیا قتل، اس کے قاتل کا پتہ نہیں چلا. اللہ سے درخواست کی موسیٰ علیہ السلام نے، فرمایا ان سے کہو گائے ذبح کریں. لیکن کیا تھا، جان چھڑانا شریعت کے احکامات سے. سیدھا گائے کو ذبح کرتے، لیکن نہیں، غلط قسم کے سوالات کر کے اپنے آپ کو خود مشکلات میں پھنسا رہے ہیں. یہ اس رکوع میں، اور گائے کیوں ذبح کی گئی اس کا مسئلہ اگلے رکوع میں انشاءاللہ آئے گا. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تمہیں گائے ذبح کرو. قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا، کہنے لگے اے موسیٰ کیا آپ ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہیں. قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں اس بات سے کہ میں نادان لوگوں میں سے ہو جاؤں. میں اللہ کا رسول ہوں، حکم دے رہا ہوں، اللہ کے حکم کے مطابق مانو. قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ،
کہنے لگے اپنے رب سے ذرا پوچھئے تو صحیح، یبین لنا، وہ ہمارے لیے واضح کر دے، ما ہی، وہ ہے کیسی، یہ ہے جو خود اپنے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں۔ قال، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، انہ یقول، بے شک اللہ فرماتا ہے، انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر، بے شک وہ اللہ یہ فرماتا ہے کہ وہ گائے نہ بوڑھی ہو نہ چھوٹی عمر کی۔ اب اللہ کنڈیشنز لگا رہے ہیں، پابندیاں لگا رہے ہیں۔ عوان بین ذالک، اس کے درمیان جوان ہو، ففعلوا ما تؤمرون، جو حکم دیا جا رہا ہے کرو اس پر عمل۔ قالوا ادع لنا ربک، کہنے لگے اپنے رب سے ذرا پوچھئے نا، یبین لنا ما لونھا، اس کا رنگ تو ہمیں بتا دے کیسا ہے۔ یہ ہے نا یوز لیس قسم کی چیزوں میں پڑھنا، ہم لوگ بھی معذرت کے ساتھ پڑھ جاتے ہیں۔ ایونٹ ہوا، اچھا کتنے لوگ آئے تھے، اچھا کون سے کپڑے پہن کر آئے تھے، اچھا کتنے بجے کون پہنچا، کون سی گاڑی کتنے، یوز لیس، کوئی فائدہ ہی نہیں اس کا۔ ایونٹ ہوا کہ نہیں ہوا اس پہ بات ہی نہیں ہو رہی، مقصد کیا تھا بات ہی نہیں ہو رہی۔ ادھر بھی یہی چل رہا ہے۔ اچھا پوچھئے ذرا اس کا رنگ کیسا ہے، کلر کیسا ہے۔ قال انہ یقول، کہا موسیٰ علیہ السلام نے، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، انہا بقرۃ صفراء، بے شک وہ ایک گائے ہے زرد رنگ کی۔ اب اللہ تعالیٰ اور کنڈیشن لگا رہے ہیں، اور یہ زرد رنگ کا بھی تصور کچھ لوگوں کے ہاں بڑا معروف چلا رہا ہے، لگتا ہے ادھر بھی کوئی تقدس تھا۔ فاقع لونھا تسر الناظرین، اس کا رنگ خوب گہرا ہے اور دیکھنے والوں کو وہ بہت متاثر کرتی ہے۔ اچھا جی، یہ رکوع مکمل کر کے ہم 8 رکعت تراویح ادا کر لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ مجھے آپ لوگوں سے ہمدردی ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ نے میرے ساتھ ہمدردی کرنی ہے کہ آنا ہے انشاءاللہ کل بھی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول فرمائے۔ یہ رکوع مکمل کر کے 8 رکعت تراویح اور وتر ادا کریں گے انشاءاللہ۔ فاقع لونھا تسر الناظرین، اس کا رنگ گہرا ہے خوب اور دیکھنے والوں کو بڑا متاثر کرتی، فرحت دیتی ہے ان کو۔ قالوا ادع لنا ربک، انہوں نے کہا کہ اپنے رب سے پوچھئے نا، عرض کیجئے نا، یبین لنا ما ہی، وہ ہمیں بتا دو دے وہ گائے کیسی ہے۔ ان البقرہ تشابہ علینا، بے شک گائے کے بارے میں تو ہمیں شبہ ہو گیا ہے، مشتبہ ہو گئی ہے۔ ہاں سیدھا حکم تھا، اس سے فرار اختیار کرو گے تو کنفیوژن کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ اسٹریٹ چلنے کے بجائے ادھر ادھر کی باتیں کرو گے تو کنفیوژن کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ ہاں وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور ہاں اگر اللہ نے چاہا تو ہم ضرور ہدایت پا جائیں گے۔ بس یہاں جان بچ گئی ان کی، انشاءاللہ کہہ دیا تو گائے بڑی مشکل سے بڑی ہی مہنگی ملی مگر مل گئی۔ قال، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، انہ یقول، بے شک اللہ فرماتا ہے، انہا بقرۃ، بے شک وہ ایک گائے ہے، لا ذلول تثیر الارض، اس کو سدھایا نہ جاتا ہو، یعنی اپنا کام کاج کرانے کے لیے اس کو ٹرین نہیں کیا گیا ہو، ٹھیک۔ تثیر الارض، نہ زمین جوتنے کے لیے استعمال ہوتی ہو، ہل چلانا، ولا تسقی الحرث، نہ کھیتی کو پانی دینے کے لیے۔ تو پھر کیا مطلب ہوا، ڈرائنگ روم میں بیٹھی رہتی ہوگی بس، نہ ہل چلانا ہے نہ پانی دینے کے لیے، یعنی یہ ساری کنڈیشنز لگائی اللہ نے۔ مسلمتن، بے عیب ہے، اس کی کھال بھی بالکل بے عیب، لا شیۃ فیہا، اس میں کوئی داغ بھی نہ ہو۔ اب دیکھیے کتنا مشکل ہو گیا معاملہ۔ قالوا الآن جئت بالحق، کہنے لگے اب آپ ٹھیک بات لے کر آئے ہیں، اب تو کارنر پہ آ گئے نا، ساری جوابات آ گئے۔ فذبحوها، پھر ان لوگوں نے اس گائے کو ذبح کیا۔ وما كادوا يفعلون، اور لگتا نہیں تھا کہ وہ ذبح کریں گے۔ حضور نبی اکرم علیہ السلام نے ہم لوگوں کو سمجھایا ہے، صحیح مسلم شریف کی روایت، پچھلی امتیں کثرت سوال اور اپنے انبیاء سے اختلاف کی وجہ سے ہلاک کی گئیں۔ بلا وجہ کے سوال ہوں، بات کریں گے انشاءاللہ، ویلڈ ہوں، کوئی حرج کی بات نہیں، کثرت سوال اور انبیاء سے اختلاف کی وجہ سے پچھلی قومیں برباد کی گئیں۔ اور یہ پورے واقعے کا جو معاملہ ہمارے سامنے وہ اس لیے ہے کہ بیجا اور غیر ضروری سوالات سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ میرا آپ کا ہم سب کا بیٹھنا قبول فرمائے، اللہ ماہ رمضان کی برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے، اللہ قرآن سے تعلق کی مضبوطی عطا فرمائے، اللہ روزے اور ان کا اہتمام اور اس سے تقوی ہم سب کو نصیب فرمائے، اللہ قرآن کا سمجھنا عمل کرنا ہم سب کے لیے آسان فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔